الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بلند نعرہ سلام اللہم صل علی محمد۔ سامعین محترم، جو فضا چل پڑی ہے اسی رو میں بہ جاؤں تو مجھے بھی اپنی 45 منٹ کی 2 تقریریں یاد ہیں، کہیں تو میں دونوں لیکن چونکہ میں آخر تک پیچھے بیٹھا سن رہا تھا تو مجھے اس کا اندازہ ہے، اس لیے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے 15 منٹ کی زحمت آپ کو دوں گا۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ جس انداز سے کہ محفل یہاں تک پہنچی ہے وہاں ایک بات ذہن میں آتا ہے، عقیدہ مدرسوں سے نہیں ملتا، ماؤں کی گود سے۔ عقیدہ بنتا نہیں، عقیدہ بنا ہوا ہوگا، اور شیعت کا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ عقیدہ کا تعلق عقیدت سے، اور جن سے عقیدت ہے ان کے بارے میں قمر جلالی کا ایک شعر ہے، قمر ماں بہن عرش و فرش لاکھوں انقلاب آئے مگر اپنا خدا بدلانا اپنے پنجتن بدلا۔ عقیدہ بدلنے کے لیے جن سے عقیدت ہے انہیں بدلنا پڑے گا، اور ہمارا تو مزاج ہے کہ ہم بدلتی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں دیتے تو عقیدے کی بنیاد شیعت کو سمجھ لیجئے، اور شیعت کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں بارہا ممبروں سے کہتا ہوں اور بعض دفعہ یہ بات میرے گلے بھی پڑ جاتی ہے کہ تہذیب کا اسے پتا ہوگا فرش ازا کی جس کا تعلق زمین سے ہو۔ پہاڑوں سے اترے ہوئے لوگوں کو تہذیب وغیرہ پتا نہیں ہوگا، جنہیں فاتحہ اور نیاز کے فرق کا نہ پتا ہو انہیں کیا پتا علی کیا ہے۔ دیکھیں میں براہ راست آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، علی کو خدا کہہ دینے سے چہرہ اترنے لگتا ہے کہ فلاں مجلس میں علی کو خدا کہہ دیا، علی کو رازق کہہ دیا، پوسٹر بینر لگائے جاتے ہیں۔ اصل میں اللہ یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ وہ نہیں ہے جو شیعوں کی مجلس میں بیان کیا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، دل چاہتا ہے۔ دیکھیے ہر کوئی تو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ہر کوئی تو عالم دین نہیں ہوتا، ہر کوئی جمعرات کی ٹکڑوں پہ تو نہیں پلتا نا، ہر کوئی اس منزل سے نہیں گزرتا۔ علی کو خدا کون کہے گا؟ ابراہیم کی امت نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہارے خدا کو اس وقت مانے جب وہ مغرب سے آفتاب پلٹا دے۔ نبی کی امت کہہ رہی ہے مغرب سے آفتاب پلٹا دے۔ عیسیٰ تم نے مردہ کو زندہ کیا، ہم اس لیے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ اب بیچارہ غریب سامے دو ہی باتیں جانتا ہے نا، جو آفتاب پلٹا دے وہ خدا، جو مردے کو زندہ کر دے وہ خدا۔ اب اگر یہ دونوں صفتیں علی میں جمع ہو جائیں اور وہ خدا کہہ دے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ احمد حوید کے 4 مصرے مختصر گفتگو کرنا۔ دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کر کرو، میری بات کو نام تو آپ لے لیتے، حوالہ میں لے لیتے، پھر سارا شہر میں مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ دیکھیے علی کو خدا کہہ دینے سے علی کا کمال نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ کن کہے اور خیبر نہ اکھڑ جائے، وہ کن کہے اور آفتاب نہ پلٹ آئے؟ خدا کی قسم جس کی ذات آج شرک کی بنیاد بنی ہوئی ہے، جملہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، جس کی ذات کو ہر ایک قدم پر شرک کی منزلوں میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی توحید کی محافظ ہے۔ اس لیے کہ پلٹتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اگر کوئی علی کو خدا کہہ رہا ہے تو وہ علی سجدہ کر کے کہہ رہا ہے خدا میں نہیں، اسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کمال علی کا کیا ہے؟ علی نے کہاں کہاں توحید بچائی؟ اہل نظر
عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا قم بإذن اللہ کہہ کے. عربی آپ نے پڑھتی نہج البلاغہ کا درس دینا اور بات، نہج البلاغہ کو ماننا اور بات، نہج البلاغہ پڑھنی اور بات، نہج البلاغہ کو پڑھتے رہنا اور بات. قم بإذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کیے، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. تقابل کرتے ہیں نا، اللہ کے اذن سے مردہ زندہ ہو جا. وہی مردہ علی کی ٹھوکر سے زندہ ہو جاتا ہے. تو مجھے حساب کے سوال سمجھ کے بتائیے کہ جو قم بإذن اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی مردہ زندہ ہو رہا ہے، اور کوئی ٹھوکر مار رہا ہے وہ بھی مردہ زندہ کر رہا ہے. تو مجھے براہ راست کہنے دیجئے نبی کا قم بإذن اللہ علی کے ٹھوکر کے برابر ہے یا نہیں؟ صدف سے احمد نوید کے 4 مصرے، شکست کو جو ارادے سے توڑ دے وہ علی کے فضائل کے. خدا کہہ دے رہے تھے ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو جاتا. ابھی ایک یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا، حامد رضا سلطانی ابھی پچھلے سال وہ وہابیت سے مسلک جعفریہ میں داخل ہوئے. خدا کی قسم ہر کی طرح راستہ کھلا ہو نا تو ایسے ہی لوگ آتے ہیں. اس کے جملے سنا اور نوجوانوں کہ ابھی 1 سال ہوا ہے وہاں سے آئے گا. اس نے شیعوں کے مجمع سے خطاب کر کے کہا جتنی فضیلتیں آپ اب تک علی کی جانتے ہیں، اس نے گن گن کے کہا کہ یہ تمہارے نزدیک علی کی فضائل، خیبر تمہارے نزدیک، خندق تمہارے نزدیک، بدر تمہارے نزدیک، ذوالشیرہ تمہارے نزدیک، غدیر تمہارے نزدیک، جتنی آپ پڑھتے ہیں سب گنانے کے بعد کہا کہ یہ تمہارے نزدیک فضائل ہے، مجھ سے سنو میں ادھر سے آیا ہوں کہ علی کے فضائل کیا ہے. اس نے کہا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے نہیں لیکن اللہ دکھتا ہے. یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجیے، یہ نہ کہیے کہ میری خطابت یوٹیوب پہ حامد رضا سلطانی ابھی ادھر سے ادھر آیا. اب یہ عجیب مزاج چل چکا ہے، یہاں سے بھی کچھ لوگوں کو ادھر بنایا گیا. یہ مقابلہ چل پڑا ہے. ایک صاحب ہے محسن رضا لکھوی، ان کا نام ہے محسن رضا فاروقی. دونوں کی تقریریں سن لیجئے گا. خدا کی قسم شیعت وہ ہے جو لہجے میں بولتی ہے، خون میں بولتی ہے، جو لب و لہجہ ہے. لیکن 2 نمبری چل ہی نہیں سکتی شیعہ. دروازہ بند کر دیجیے، میں تھوڑی سی بات. شیعت میں شیعہ ہر نمبر کو مان لے گا، کبھی نہ 2 نمبر کی گاڑی رکھے گا نہ 2 نمبر کا کام کرے گا. جس طرح علی کی ولایت دودھ میں پلائی جاتی ہے ویسے ہی 2 نمبری کی نفرت بھی دودھ میں پلائی جاتی ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. شمون بیٹھا اس سے پوچھے، ایک صاحب انہوں نے تبرہ پڑھنا شروع کیا، عدالت میں کیس کیا، جج کوئی اہل نظر سے اس نے کہا یہ تبرہ پڑھے. اس نے تبرہ شروع کیا، پہلے سے فیصلہ لکھا کہ یہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت مشہور فیصلہ ہے کہ یہ شیعہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ نے بنایا. فیصلہ ہو گیا. جج صاحب اپنے چیمبر میں گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا یہ شیعہ نہیں؟ کہا شیعہ ہوتا تو تبرے کا آغاز 2 نمبر سے کرتا ہے، 1 سے نہ کرتا. یہ تہذیب ہے، تہذیب ہے. فتوے کے بھرمار ہو رہی ہے نا، سنتے جائیے. ذکر علی فتووں سے رکنے والا نہیں ہے. اسد ترابی لاہور کا شاعر، 4 مصرے ایسے سارے شعر میرے متھے لگا دیے جاتے ہیں. اسد ترابی نام لے رہا، اگل سے چہرہ گلابی دکھائی دیتا ہے، اب آپ بابا سے خطابی دکھائی دیتا ہے، نجف سے پڑھ کے بھی کہتا ہے یا علی نہ کہو، یہ بول بھی تو وہاں بھی دکھائی دیتا ہے. بس میں عقیدے پر گفتگو کرنی اور 15 منٹ آپ سے لیے. دیکھیے عقیدہ ہے کیا؟ آوازیں بلند ہو رہی کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، عمل کی اہمیت ہے. مجھے وہ لب و لہجہ آتا نہیں بولنا محترم، اللہ نہ کرے کہ وہ آئے بھی. جس لہجے سے علی کی محبت نہ چھلکتی ہو اس لہجے کا کیا فتح بدلنا، اس علم کا کیا فائدہ جو باب مدنون علم سے دور لے جائے. علم کہتے کس کو ہے؟ علم کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا علم کے پیچھے، علم آگے آگے وہ اس کے پیچھے پیچھے. علم حاصل کرو، چین سے حاصل کرو، مصر سے حاصل کرو، ہر کوئی علم کی تلاش
میں، علم آگے آگے، تعلیم حاصل کرنے والا پیچھے پیچھے، لیکن جب یہ علی کے دروازے پہ آتا ہے نا تو سب بدل جاتی ہے۔ دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لوگ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے، جو درے حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ عقیدہ، نماز پڑھتے ہوئے، نماز آپ پڑھتے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، لیکن نماز جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں قرأت بھی ٹھیک، گواہی بھی ٹھیک، آزائے بدن بھی ٹھیک، دیکھیے میرے ساتھ رہیے گا، اس سے زیادہ ممبر اجازت نہیں دیکھیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھئے قبلہ آپ کے توحید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرا سے وہ چونکے آپ اپنی نماز اس کے منہ پہ مار لیں گے کہ جس کا عقیدہ نہ ٹھیک ہو اس کے پیچھے عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ پہلے، عمل بعد میں، کیا ہوا عمل بھی اوپر مار دیا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید نہ ہو نماز نہیں ہوتی، عقیدہ نبوت نہ ہو عبادت نہیں ہوتی۔ میں نے بارہا گزارش کی، جب ان دو عقیدوں کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، یہ لب و لہجہ ہے قمبر کا بزرگان مطلب جی چاہتا ہے۔ دیکھیں جو جن شخصیتوں کے آپ نام سنتے ہیں، مقداد بودر، قمبر، سلمان فارسی، ان شخصیتوں کو کبھی پوچھا کیجیے، وہ کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، یہ علی کے دروازے سے پڑھے ہیں بزرگان مطلب۔ اور کیسا پڑھے؟ خطبہ البیان، دو جملے، شمون میرے ساتھ دیجیے گا۔ دیکھیے اس وقت اس شہر میں کوئی ایک اچھا شعر سنانا ہو تو میں اور شمون بہت دیر تک سوچتے ہیں کہ کس کو فون کرے کہ جو یہ شعر سمجھے گا۔ شہر میں اتنی قلت ہو گئی ہے، کچھ اہل علم کو فون شعر سنایا جائے جنہیں شعر کی تمیز ہی نہ ہو، تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ ایک اچھا شعر سنانے کے لیے کوئی صاحب ذوق ملے۔ علی کائنات کے راز منکشف کروانا چاہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے تو جاہلوں کی تعداد ہے، کسے بتائے کہ علی کیا ہے؟ اتنے میں سلمان پہ نظر پڑی، کہا سلمان آؤ میرے ساتھ۔ مدینے میں سلمان کو نہیں سنایا، علی کا ذکر سنانے کے لیے کچھ اہتمام بھی چاہیے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، مدینے کے حدوں سے باہر نکلے، ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، جہالت کو نیچے چھوڑا، سلمان کو بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد کہا سلمان تمہیں آج بتا نہ دوں کہ میں کون ہوں۔ تفصیل نہیں سناتے، پہلے خطبہ البیان گلے سے اترے گا تو سنائیں گے نا بزرگان وطن۔ پرانی کتابوں میں جا کے دیکھیے گا، نہج الاسرار میری بہن تشریف فرمائے وہ جانتی ہے، جا کے دیکھیے گا پرانی کتابوں میں 4 لائنیں لکھی ہوئی نہج الاسرار میں کہ یہ خطبہ کمزور دل اور کمزور عقیدہ پڑھنے کی زحمت نہ کرے۔ آپ دیکھ لیجئے گا بزرگان گرامی، کمزور دل اور کمزور عقیدہ پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ الوہی شان ہے جو علی نے بیان کیا۔ اور پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ سلمان فارسی کو مجھے جملہ کہنا ہے، سلمان فارسی نے سنا ہوگا نا، بارشوں کو اڑانے والا میں علی، بادلوں کو برسانے والا میں علی، ہواؤں کو چلانے والا میں علی، شکم مادر میں انسانی شکلیں بنانے والا میں علی، شکم مادر میں انسانی شکلیں بنانے والا میں علی۔ تبھی تو کہتا ہوں علی کا نام لے کر چہرہ ضرور دیکھا کرو، علی کا بنایا ہوا یا کسی اور کا بنایا ہوا۔ چند احمدیں اور یہ علی کے فضائل، علی کے فضائل میں اور آپ بیان کیا کریں؟ اسی شہر کی منافقت سنا رہا ہوں، اسی علاقے کی منافقت سنا رہا ہوں، پہچانا کیجیے۔ علی کی ذات مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان نہیں ہے۔ شمون پھر میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہر چیز سنت رسول میں تلاش کرتے ہو تو وہاں پوچھو حق کیا ہے۔ جسے مسواک تک وہاں سے لی ہو، مسواک کی لکڑی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ قربان جاؤں، نئی کتاب اٹھا کے دیکھیے گا،
لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. مجھے نہیں پتا یہ انچ اور فٹ ایجاد کب ہوا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ کم سے کم 6 اور 7 انچ کے درمیان لکڑی کی لمبائی ہونی چاہیے. اب جا کے دیکھیے گا ان چیز ایجاد کب ہوئے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. خدا کی قسم یہی وجہ ہے. کسی مسلک میں وہ دعویٰ نہیں جو اہل تشیع میں. اور والے کیا کہتے ہیں پرانی کتابیں نہ پڑھنا. اب صحیح بخاری کو مزید صحیح کر دیا گیا. ہمارے ایک دوست ہے سہیل بخاری, ان کو جب میں کہتا ہوں آپ صحیح بخاری ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. اگر بخاری کو صحیح کہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس میں وہ چیزیں نکال دی گئی جو پہلے موجود تھی. لیکن مسلک تشیع کا دعویٰ ابھی تک ہے. ہمارے معصوم کا یہ کہنا کہ جب تم کوئی قول سنو, دیکھیں 2 باتیں جو آپ تک پہنچا دوں میرے نوجوان متوجہ رہے. جب تم ہمارے کوئی ایسے فضائل سنو جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اس پر بحث نہ کرو, ہماری طرف پلٹا دو. اس لیے کہ ہمارے فضائل اگر تمہاری سمجھ آ جائے تو فضائل ہی نہیں, تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. جب کوئی ہمارے فضائل تمہارے ظرف سے اوپر نظر آئے تو بحث نہ کرو, ہماری طرف پلٹا دو. اور دوسرا, جب کوئی ہماری بات سنو اور تمہیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم میں سے کس کا قول ہے تو ہم میں سے جس کا چاہے نام لے دینا. ہم میں سے جس کا چاہے نام لے دینا. اس لیے کہ جو اول نے کہا ہوگا وہی آخر نے کہا ہوگا, جو آخر نے کہا ہوگا وہی درمیان نے کہا ہوگا. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. کسی پرانے شاعر کا شعر ہے کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. بس 2 جملے حدیث کے ساتھ. دیکھیں حدیث کے ساتھ دیکھیں وہی چیز نقصان دہ ہوگی نا جو اثر رکھتی. اتنی ساری حدیثیں, اس سے ایمان نہیں بگڑتا, حدیث قصہ سے بگڑتا. اس کی سند کمزور ہے. مولوی کے پاس میٹرک کی سند جاری ہے تو ٹھیک ہے, لیکن حدیث قصہ کی سند پہ بحث ضرور کرے گا. خدا کی قسم دیکھیے یہ خدا کا کرشمہ ہے. سند کیا بنائی, آئے تطہیر کا نزول ہے, اس کو بیان کرنا, اس کے لیے محفل سجائی. اور محفل کس طرح سجائی ساری حدیث قصہ آپ کے سامنے ہے. وہاں سے ایک فکرہ لے کر آپ کی زحمتیں تمام. جب 5 جمع ہو گئے نا تو جبریل نے پہلے اللہ سے پوچھا کہ میرے الہ اجازت ہے کہ 5 پہ جا کے چھٹا ہو جاؤں. ایسی حدیث قصہ نا اردو میں پڑھ لیا کیا, ضروری نہیں کہ عربی میں سمجھنا ہے تو اردو میں پڑھ لیا کیا. اپنے لہجے میں عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے, سننا ضروری نہیں. پہلے اللہ سے اجازت لی کہ میرے الہ مجھے اجازت ہے کہ میں جا کر ان 5 کا چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے اجازت دے دی, سپریم پاور سے اجازت. لیکن در سیدہ کا تقدس دیکھیں, جبریل وہاں آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں. اللہ کی اجازت لے کر آیا ہے لیکن اجازت مانگ رہا ہے اس در رسول پہ, در سیدہ پہ آ کر کہ مجھے اجازت ہے کہ میں 5 کا چھٹا ہو جاؤں. بس آخر جملے, بات بہت آگے نکل جائے گی. مجھے تحقیق کرنے والوں سے ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا ہے, تحقیق کرنا ہے تو دونوں طرف سے کرو نا. غیر ملکی کرنسی پہ تحقیق کرتے ہو, پاکستانی کرنسی بھی کیوں نہیں کرتے؟ تحقیق کیا ہے کہ حدیث قصہ کی سند کمزور ہے, ایسی حدیث قصہ ہے نہیں. دوسری طرف تحقیق کیا کرنا, ام سلمہ نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. ام سلمہ جیسی ام المومنین کائنات کو ملے گی نہیں بزرگان محترم, جس نے حسین کو گود میں پالا, جس نے کربلا کی خاک کو خون ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. کہا نہیں ام سلمہ تم جہاں ہو وہاں خیر پر ہو. رسول کے جملے ہیں, تم جہاں ہو وہاں خیر پر ہو. اس کا مطلب ہے صرف ام المومنین ہونا اہم نہیں ہے, اس کا خیر پر بھی ہونا اہم ہے. تم جہاں ہو وہاں خیر پر ہو, چادر کے نیچے نہیں آ سکتے. جبریل آیا, کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. اسے مل گئی, ام سلمہ کو نہیں ملی. کوشش سنیے, اسے مل گئی اجازت, ام سلمہ کو نہیں ملی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ چادر کے نیچے نور تھے, نور میں گنجائش نہیں تھی کہ کوئی جسمانی شے شامل ہوتی. اس لیے ام سلمہ کو روک دیا. جبریل نور سے اس لیے اجازت دے دی
میں نور مل سکتا ہے، نور میں خاک نہیں مل سکتا۔ اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹو۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، ابھی انجم نے جس طرح کہا، یہ ہماری طہارت نسبی کی دلیل ہے کہ بچے کو ٹھیک سے اردو بولنا نہ آئے لیکن وہ جانتا ہے کہ فرش ادا کی تہذیب کیا ہے۔ ہماری ماؤں کا کرشمہ کے بس نعمت ہے، ہماری ماؤں کا کرشمہ، عزاداری کا تعلق ماؤں سے ہے۔ اٹھتے بیٹھتے میں اپنے مشاہدے کی بات کروں، کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ جب شروع کو اسلام آباد جنہیں یاد ہے، وہاں عجیب و غریب کیڑے آیا کرتے تھے گرمیوں کے موسم، اس موسم بچپنے کی میری مشاہدے کی بات کروں۔ نادیلی میں نے اپنی ماں سے باورچی خانے میں روٹی پکاتے بھی سیکھی، نادیلی بھی سیکھا۔ اس میں باورچی خانے میں اس موسم میں کچھ کیڑے آ جاتے تھے، ممبر پہ بیٹھا ہوں گالی گالی، جب بھی کوئی کیڑا آیا اسے مارتے ہوئے جو نام لیا بزرگان گرامی، وہ آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ جب کسی موذی کو مارنا ہو اسے موذی نہ سمجھو، بڑے موذی کو مارو۔ سکھائی کی بات ہے نا۔ اور میرا آزمودہ اشتیاق زیدی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ممبر سے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے نسخہ بتایا ہے، پوچھ لیجئے گا مجھ سے، نگار بہن سے، ان لوگوں سے جو زیارتوں میں جاتے ہیں، کہ جب کسی طرح مشکل حل نہ ہو تو ایک کاغذ کے ٹکڑے اور ایک جوتے سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آزمودہ نسخہ یہ ماؤں نے سکھایا۔ ماؤں نے کیا سکھایا؟ خدا ماؤں کو سلامت رکھے۔ جن ماؤں کے گودوں میں عزادار پلتے ہیں نا، ان ماؤں کی کرشمے اور ہوتے، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد۔ ماں انتظار کرتی ہے نا کہ بچہ اتنے سن و سال کا ہو جائے، لوگ انتظار کرتے تب ہم بات کریں گے، آپ کا تجربہ ابھی نہیں سکھاؤں گا، جب بڑا ہو جائے گا پھر سکھاؤں گا۔ ماں انتظار نہیں کرتی، ماں بچے سے مکمل گفتگو کرتی ہے، چاہے کسی سن و سال میں ہو۔ ماں مکمل گفتگو کرتی ہے، بچہ مسکرا کر جواب دیتا ہے سمجھ آ گئی، بس احمد تمام۔ یہ روایت لی کہاں سے ہے؟ یہ کربلا کی ایک ماں سے لی ہے، جس نے کہا تھا نا کہ میرا اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اگر تو گھٹنیوں چلتا تو میں تجھے دبلا سپاہی بنا کر بھیجتی۔ بچے نے مسکرا کے جواب دے دی، زحمت تمام بزرگان مرحوم۔ ذکر علی کی محفلیں، ذکر علی کی مجلسیں، میں کل عرض کر چکا ہوں شہادت، آج مجھے اجازت دیجیے اس ماں کا تذکرہ کریں جس نے عباس کو پالا کربلا کے لیے۔ عجیب منزل ہے بزرگان مرحوم، خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ دیکھیے شخصیت کیا ہے، مولا کائنات نے کہا عقیل سے کہ میرا عرض کسی ایسے خاندان میں کرو جو شجاعت میں اپنا ثانی رکھتا ہو۔ کیا مولا علی سے بہتر جانتا ہے کوئی کون شجاع ہے؟ شجاع نے علف کو لیکن عقیل سے کہہ کے بتایا کیا ہم تک پہنچانے کے لیے کہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ صفین میں سجا کے بھیجا تھا نا، بس ایک منظر، صفین میں سجا کے بھیجا تھا، چہرے پہ نقاب ڈال کے کہا جاؤ بیٹا عباس حملہ کرو۔ اب جو عباس نے حملہ کیا چہرے پہ نقاب پلٹا ہوا تھا، دشمن کی فوجیں یہ کہہ کے بھاگی کہ علی حملہ کرنے آ گئے۔ جب علی نے دیکھ لیا نا مزاج یہ حملہ کرتے جاتے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے، جب واپس آئے نا چہرے سے خود اڑایا، ماتھے پہ پیار کر کے کہا بس بیٹا عباس دنیا نے تیری جنگ دیکھ لی، اب تو نے جنگ نہیں کرنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بزرگان گرامی 21 رمضان کوفے کا گھر ہے، کائنات کا مولا بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہے، آنکھیں بار بار غشی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بیک تمام خاندان کے لوگ جمع ہوئے، سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا۔ اتنے دیر بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا بزرگان گرامی، ایک بچے کو مولا کائنات کی گود میں دیا گیا۔ تاریخ کے لوگ سے لوگ واقف ہیں، بچے کا نام ابھی لیتا ہوں، گود میں دیا نا، ابھی نام نہیں لیا لیکن عمل نے بتا دیا کہ یہ کون ہے۔ بچہ آیا نا، مولا علی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، بچے کو اٹھانا شروع کیا، چاہتے تھے کہ ماتھے پہ بوسہ دیں، کچھ خیال آیا ماتھے کو چھوڑا، سینے پہ بوسہ دینا چاہتے تھے، کچھ خیال آیا سینے کو چھوڑا، پھر بچے کو اتنا بلند کیا کہ دونوں پاؤں علی کی ہونٹوں کے قریب آ گئے، کبھی دائیں پاؤں پہ بوسہ دیتے اور کبھی بائیں پاؤں پہ بوسہ دیتے۔ کیا کہتے؟ بیٹا سید سجاد یہی کوفہ ہوگا، یہی تیرے پاؤں ہوں گے، ان میں بیڑیاں ہوں گی، یہ کہہ کے روتے جاتے تھے۔ ادھر علی نے رونا شروع کیا، سارے گھر نے رونا شروع
کیا. بس بزرگان گرامی اس کے بعد آگ ڈبائی, خاموشی چھا گئی. جب خاموشی چھا گئی نا, اس خاموشی کو ایک سسکی نے توڑا, سسکی آہوں میں بدلی. آہوں کے بعد گریا شروع ہوا. علی نے آنکھ کھول کے کیا دیکھا, پردے کے پیچھے ام البنین کھڑی ہے, گود میں وہ بیٹا جسے کربلا کے لیے مانگا تھا وہ گود میں کھڑا ہے, ماں نے دونوں ہاتھ رکھا ہوا ہے. بزرگان گرامی میرے ساتھ رہیے گا, چشم تصور واہ کیجئے گا. ابھی علی نے بلایا نہیں ہے. ایک دفعہ پوچھا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا, میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. کائنات کا مولا جاتے ہوئے لمحے میں ایک عمل کر رہا ہے, یہ کہہ کے کچھ کہا نہیں, دونوں ہاتھ پھیلا دیے جیسے عباس کو بلا رہے ہو. بزرگان گرامی عباس ماں کی گود سے کیسے نکلے ہیں جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. علی نے سینے پر سلایا, دیر تک روتے رہے, عباس کے دونوں بازوؤں کو چومتے رہے. اس کے بعد ایک عمل کیا ہے, قیامت تک علم اٹھانے والے میرے نوجوان اللہ انہیں سلامت رکھے, غازی کا علم اٹھاتے ہیں نا, لیکن عجیب انداز ہے. بزرگان گرامی کیا کیا, عباس کو بلایا, عباس کو بلانے کے بعد ماتھا چوما, ماتھا چومنے کے بعد ایک دفعہ حسین کو اشارہ کیا. حسین قریب آئے, تاریخ کی نگاہیں جم گئی ہیں. جب کبھی بچے کو بڑے کے حوالے کیا جاتا ہے نا تو بچے بڑے سے کہا جاتا ہے بڑے بچے کا خیال رکھنا, لیکن علی نے ایک کام کیا, عباس کی انگلی تھامی, عباس کے ہاتھ کی انگلیاں کھولی, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پہ رکھا, عباس کی انگلیاں بند کی. انگلیوں پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد عباس نے حسین کی طرف نہیں دیکھا, ایک دفعہ عباس کی طرف دیکھا. بیٹا عباس حسین سے خبردار رہنا, میرے حسین سے خبردار رہنا. بس بزرگان گرامی تاریخ کا یہ منظر ہے, یہ جملہ کہہ کر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب عباس کا کام کیا ہے, کبھی اپنا قدم حسین کے قدم سے آگے نہیں بڑھایا. تمام زحمتیں تمام دنیا گزر گئی, کربلا کا وقت گزر گیا. ماں نے عباس کو کربلا کے لیے پالا. جب مدینے قافلہ آنے لگا نا, کسی نے آواز دی, مدینے کے لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ام البنین نے یہ جملہ سنا, تیزی سے گھر سے باہر نکلی, مسجد نبوی میں پہنچی. بشیر ابن جسلم ایک بلند مقام پہ کہہ رہا تھا, لوگوں حسین مارا گیا. بس اتنا جملہ کہا نا, ستون سے ایک بی بی سامنے آئی, کہا شیخ تو جھوٹ بولتا ہے, یہ بتا میرا عباس کہاں تھا, میرا عباس کہاں تھا. بس یہ جملہ سنا نا, ایک دفعہ لرز کے رہ گیا. کہا موزمہ آپ مادر عباس لگتی ہے. کہا میں عباس کی ماں ہوں, مجھے جلدی بتا, جب میرا حسین مارا گیا میرا عباس کہاں تھا. لہجہ بدل گیا. کہا بی بی میں نے وقت کی کمی کے پیش نظر یہ جسارت کی ہے, جب تک تیرا بیٹا زندہ رہا نا کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حسین کے قریب آئے. ممتا کا دل بھر آیا. کہا شیخ یہ بتا میرا بیٹا لڑا کیسے, میرا علی کا بیٹا لڑا کیسے. ماں سن رہی ہے, بیان راوی کر رہا ہے. کہا سن بی بی, تیرا عباس خیمے سے علم لے کے نکلا, مشک سکینہ لے کر نکلا. مشکیزہ سکینہ بھرنے کے بعد اب جو پلٹا تو ایک ہاتھ پہ تلوار لگی, دوسرے ہاتھ پہ تلوار لگی, دونوں بازو قلم ہو گئے. علم زمین پر گرا, غازی مشک پہ گرا. مشک میں گرنے کے بعد ذوالجناح سے کیا کہہ رہا ہے, جلدی چل میری سکینہ پیاسی ہے. ذوالجناح جلدی کر میری سکینہ پیاسی ہے. ہرملا نے کمان میں تیر جوڑا, تیر چلا. ہرملا جانتا ہے عباس کی جان عباس میں نہیں مشک سکینہ میں ہے. سکینہ میں مشک سکینہ میں جان ہے. نشانہ مشک سکینہ کو بنایا, تیر چلا, مشجدی پانی بہا. عباس نے پاؤں سے گھوڑے کا رخ موڑ کر لہجہ بدل گیا. ذوالجلال مجھے خیمے سے دور لے جا, میں سکینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. بیان کرتا جا رہا ہے. بشیر ابن جزلم ایک گرد لگا, عباس زمین پر گرے. بس یہاں تک آیا نا, ممتا بیدار ہو گئی. بس آخری جملے التماس سے دعا. ممتا بیدار ہو گئی, کھڑے ہو کے پوچھنے لگے شیخ تو نے ابھی بتایا نا کہ پہلے دایاں بازو کٹا, پھر بایاں بازو کٹا, پھر گرد لگا, میرا عباس گھوڑے سے گرا. بس اتنا بتا دے, جب کوئی بلندی سے گرتا ہے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بس اتنا بتا, جب میرا عباس گرا میرے عباس نے کس کا سہارا لیا. میں کہوں گا اے مادر عباس, صرف عباس نہیں گرے, حسین زمین پر گرے, زینب در خیمے پہ گری, حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا, بھیا حسین اب میری کمر ٹوٹ. اللہ اولانت القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا ظلمون. پر اللہ تجھے ناسوں کا واسطہ ہمارے سے عبادت کو قبول فرما, واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما, جو مقبول ہونے قرض سے نجات دلا. جس گھر میں ذکر علی کی یہ محفل بشی پروردگار
عرفان کے اس گھر کو قیامت تک آباد اور شاد رحمتوں اور برکتوں سے اس گھر کو بھر دے. اس مشکل سے دو چار یہ واسطہ شہزادہ علی اصغر پر ان کی مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو اس شہزادہ پر اس علی کے بابا تو وہ دن شروع ہو گئے نا جب زینب و کلثوم کی یتیمی کے دن پروردگار تو یہ شہزادیوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے بچوں کو زندگی عطا فرما. جو امتحانی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما. خصوصاً اس گھر سے وابستہ جو مرحومین ہیں ان کو درجات عالیہ عطا فرما.